السلام علیکم ناظرین، بی اے فائنل ایئر سبجیکٹ اردو کی آن لائن کلاس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم پیپر فرسٹ اردو زبان و ادب کی تاریخ کا خاکہ کے نصاب میں شامل موضوع شمالی ہند میں اردو شاعری کا ارتقاء 1857 تک کا جائزہ لیں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء، اردو زبان کی پیدائش کے مختلف نظریات اور اردو شعر و ادب دکنی ہندوستان میں مغل عہد حکومت تک کا تفصیلی جائزہ لیا تھا، جس میں ہم نے جانا کہ اردو زبان کس طرح مختلف مقامات پر پھلی پھولی اور اس کا ادب وجود میں آیا۔ آج ہم شمالی ہند میں اردو شاعری کے آغاز و ارتقاء کے متعلق گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ کس طرح شمالی ہند میں اردو زبان اور ادب کا آغاز ہوا۔ شمالی ہند میں آریوں کی آمد 1500 قبل مسیح میں ہوئی۔ ان کی آمد سے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کے آغاز کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد شورسینی پراکرت اور شورسینی اپبھرنش کا دور شروع ہوتا ہے۔ اس کے زوال کے بعد جدید ہند آریائی زبانوں کے آغاز کا سلسلہ 1000 عیسوی میں شروع ہوتا ہے۔ اردو کی اصل شورسینی اپبھرنش ہے، جو شورسینی پراکرت سے پیدا ہوئی۔ شورسینی مدھیہ پردیش میں بولی جاتی تھی۔ تب سے ہی اردو کے نقش ابھر کر سامنے آتے ہیں۔ 1000 عیسوی سے 1200 عیسوی تک یہ زبان شمالی ہند میں ابھرتی رہی۔ یعنی اگر ہم اردو زبان کے آغاز کی مستند کوئی تاریخ تسلیم کرتے ہیں تو وہ تاریخ 1000 عیسوی کو ہم مانتے ہیں کہ لگ بھگ 1000 عیسوی کے اردو زبان شورسینی اپبھرنش سے کھڑی بولی میں اور کھڑی بولی سے اپنی جدید شکل میں نمودار ہوئی۔ تو 1000 عیسوی سے 1200 عیسوی یعنی 200 سال تک یہ زبان مختلف مقامات پر اپنے جدید شکل کے حساب سے مختلف جگہوں پر ابھرتی رہی۔ اس دور کو پیش اردو یا پری اردو کا دور کہا جاتا ہے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے سے اردو زبان کا آغاز ہوا۔ البتہ مسلمانوں کے آنے سے اس زبان کی ترقی کی رفتار تیز ہو گئی۔ یعنی کہ اگر کوئی کہے کہ اردو زبان کی پیدائش ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے ہوئی تو یہ بالکل ہی قابل غور بات نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہندوستان میں آنے میں اگر تاخیر ہو جاتی تو ہو سکتا ہے اردو زبان کے آغاز میں بھی 1-2 صدی کی تاخیر ہو جاتی۔ تو ہاں، مسلمانوں کی آمد سے اس زبان کی ترقی میں، اس کی توسیع میں رفتار ضرور تیز ہو گئی تھی۔ باقی اردو زبان ہندوستان کی زبان ہے، خالص ہندوستانی زبان ہے جو یہیں پر پیدا ہوئی۔ شمالی ہند میں اردو زبان کا باقاعدہ آغاز 1193 عیسوی تسلیم کیا گیا ہے۔ اگر ہم مانیں کہ شمالی ہندوستان میں اردو زبان کا آغاز کی صحیح تاریخ کیا رہے گی تو محققین نے اور ناقدین نے، ادبا نے 1193 عیسوی اس کو تسلیم کیا ہے کہ 1193 عیسوی میں اردو زبان کا باقاعدہ آغاز ہوا، جبکہ مسلمانوں نے پنجاب سے آ کر پہلی بار دہلی کو اپنا مستقر بنایا۔ شمالی ہند میں اپنے ارتقاء کی پوری ایک صدی مکمل کر لینے کے بعد یہ زبان 1294 عیسوی میں دکن میں پہنچی۔ یعنی 1193 عیسوی میں ہم اس کی مستند تاریخ اگر ہم ہندوستان میں اردو زبان کی مانتے ہیں تو اس کے لگ بھگ 100 سال بعد یہ زبان 1294 عیسوی میں دکن میں پہنچتی ہے، جہاں اورنگزیب کی وفات
یعنی 1857 تک یہ آزادانہ طور پر پھلی پھولی اور پروان چڑھتی رہی، وہیں زبان اس کو پہلے ادبی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی 1193 عیسوی میں اگر ہم مانیں کہ ہندوستان میں شمالی ہند میں اردو زبان کی پیدائش ہوئی، لیکن 1294 عیسوی میں جب یہ دکن پہنچی تو 1294 عیسوی سے لے کر لگ بھگ 1857 عیسوی تک یہ زبان 500 سال تک دکنی ہندوستان میں پھلتی رہی، پھولتی رہی اور پروان چڑھتی رہی، اور اس میں مختلف شعراء نے، ادیبوں نے اپنی مختلف تصنیفات اور شاعری کے ذریعے اپنا اہم رول ادا کیا۔ یعنی شمالی ہند کی بجائے دکنی ہندوستان میں اردو زیادہ پھلی پھولی ان 500 سالوں کے درمیان۔ اس درمیان شمالی ہند میں ارتقاء پذیر ہونے والی زبان کا ایک بھی مستند نقش نہیں ملتا ہے۔ البتہ یہاں اردو کی بالکل ابتدائی نقوش صوفیہ اکرام کے ملفوظات میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جو مختلف تذکروں میں بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ بہرحال ذیل میں ان شعراء کا ذکر کیا جاتا ہے جنہیں اردو تاریخ میں شاعری مان لیا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شمالی ہندوستان میں ان 500 سال کے دوران، یعنی 1294 عیسوی سے 1857 تک، ان 500 سال کے دوران کوئی مستند تصنیف، کوئی مستند نقش اردو میں لکھا ہوا ہمیں مصنفین کو، ادیبوں کو بالکل بھی نظر نہیں آیا ہے کہ کوئی ایک مستند تصنیف جو ہے اردو میں لکھی ہوئی ملتی ہے، جبکہ اس کے برخلاف دکنی ہندوستان میں اس 500 سالوں میں اردو زبان نے باقاعدہ طور پر خوب ترقی کی، جسے ہم نے پچھلے ویڈیو میں جانا تھا، دکنی ہندوستان میں اردو زبان کا آغاز و ارتقاء۔ تو اب ہم اپنے اصل موضوع شمالی ہند میں اردو شاعری کے آغاز و ارتقاء پر آتے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 1193 عیسوی سے 1857 عیسوی کا جو 500 سال کا لگ بھگ جو یہ وقفہ ہے، اس وقفے میں شمالی ہندوستان میں اردو زبان کا کوئی ابتدائی نقش، کوئی مستند تصنیف، کوئی اس طرح کی شاعری کے کوئی نقش ہمیں دستیاب نہیں ہوئے ہیں، محققین کو دستیاب نہیں ہوئے۔ لیکن جو کچھ ہمیں اردو زبان کے بارے میں ابتدائی نقوش ان 500 سال کے دوران ملے ہیں، ان کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ شمالی ہندوستان میں سب سے پہلے مسعود سعد سلمان کی شاعری۔ خواجہ مسعود سعد سلمان فارسی کے مشہور شاعر ہیں۔ وہ پہلے ایسے مصنف ہیں جنہوں نے عربی فارسی زبانوں میں لکھا ہے، لیکن یوں کہتے ہیں کہ انہوں نے اردو زبان میں بھی اپنا ابتدائی کچھ شاعری کی ہے۔ تو مسعود سعد سلمان کی شاعری کو ہم شمالی ہند میں اردو شاعری کا پہلا ابتدائی نقوش ہم مان سکتے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر کی صوفیہ اکرام ہے، اور ان کے ملفوظات میں بھی ہمیں ابتدائی اردو کے نقوش دیکھنے کو ملے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو حضرت امیر خسرو کی شاعری میں، جنہیں ہم اردو غزل کا ابتدائی بابا کہہ سکتے ہیں، کہ اردو غزل کی جو شروعات ہے وہ حضرت امیر خسرو سے مانی جاتی ہے۔ حضرت امیر خسرو نے ہی قوالی کی شروعات کی تھی، تو اس لیے حضرت امیر خسرو کے چاہے انہوں نے فارسی میں لکھا ہے، لیکن قدیم اردو کو انہوں نے اپنی تصانیف میں زبان دہلوی کا نام دیا ہے، اور ان میں پہیلیاں بھی لکھی ہے، کچھ ان نے شاعری بھی کی ہے۔ اس کے بعد کا جو دور آتا ہے وہ نامدیو، کبیر اور گرو نانک کی زمانے میں ہمیں دیکھنے کو ملا ہے کہ نامدیو، کبیر اور گرو نانک جو کہ گورکھ پنتھی سادھوؤں میں، اور گرو نانک سکھ دھرم کے بڑے مانے گئے ہیں، ان کی تصنیفات میں، ان کی شاعری میں بھی ہمیں ابتدائی اردو کے نقوش دیکھنے کو ملے ہیں۔ ان کے بعد جو دور آتا ہے وہ دور ہے اردو کا اس سے اعلیٰ دور کا زمانہ تھا، جس میں محمد افضل نے بکٹ کہانی یا 12 ماسے کے نام سے ایک تصنیف لکھی، جسے ہم اردو کا شمالی ہند میں اردو کا پہلا مستند نمونہ
کہہ سکتے ہیں. یعنی اب محمد افضل کی بکٹ کہانی یا 12 ماسوں کو ہم شمالی ہند میں اردو کا پہلا مستند نمونہ کہہ سکتے ہیں. اس میں اردو پہلے سے زیادہ نکھری ہوئی، پہلے سے زیادہ جدید شکل میں نمودار ہمیں دیکھنے کو آئی ہے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو روشن علی سہارنپوری کا آسور نامہ، یہ جو لگ بھگ 3500 اشعار پر مشتمل ایک طویل نظم ہے. اس رزمیہ نظم میں روشن علی سہارنپوری نے اپنی شاعری کا بہترین نمونہ دکھایا ہے. یہ بھی اردو کا ایک ابتدائی اور مستند نمونہ کہا گیا ہے. اس کے بعد کا جو دور ہے وہ قدیم مراثی کا ایک مجموعہ مراثی ریختہ کے نام سے، جسے پروفیسر مسعود حسین رضوی ادیب نے مرتب کیا تھا. جس میں لگ بھگ 150 اردو مرثیوں کو شامل کر کے مراثی ریختہ کے نام سے شائع کیا. اس میں اس زمانے کے شاعر اصلاح قربان علی قاسم کے نے بہت سارے جو مرثیے لکھے تھے ان کو یکجا کر کے اس میں شامل کیا گیا ہے. تو وہ بھی ابتدائی اردو کے نمونے مانے گئے ہیں. اس کے بعد کا زمانہ آتا ہے اسماعیل امروہی کا، جنہوں نے وفات نامہ بی بی فاطمہ اور معجزہ انار کے نام سے اپنی شاعری کی تصنیف لکھی ہے. تو یہ 17ویں صدی کے آخر کا زمانہ ہے جس میں اسماعیل امروہی نے وفات نامہ بی بی فاطمہ اور معجزہ انار لکھ کر اردو شاعری کو پروان چڑھایا. ان کے بعد کا جو دور آیا ہے وہ اردو کا اور زیادہ صاف ستھرا اور ترقی یافتہ دور مانا جایا ہے، جن میں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ضیاء الدین خسرو کی تصنیف خالق باری اور کتب شتک کے بارے میں. ضیاء الدین خسرو نے اپنی تصنیف خالق باری لکھی، جس میں ایک منظوم لغت کی حیثیت سے تصنیف لکھی گئی. فارسی اور اردو میں جو ہے یہ تصنیف لکھی گئی ہے. تو ہمیں ابتدائی اردو کا اس میں نقش دیکھنے کو ملا ہے. کتب شتک میں بھی ہمیں اردو کے کچھ ابتدائی نقوش دیکھنے کو ملے ہیں. اس کے بعد کا جو دور ہے وہ ہے میر جعفر جٹلی کا. میر جعفر جٹلی کی شاعری کو کئی محققین نے، ناقدین نے پھکڑ پن کی شاعری کہا ہے کہ ان کی جو شاعری تھی وہ اس شاعری میں اردو کا وہ نقش نہیں تھا جو ہمیں نظر آتا ہے، بلکہ کھڑی بولی اور مقامی بولیوں کے الفاظ زیادہ شامل کر لیے گئے تھے. لیکن پھر بھی شمالی ہند میں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز جو ہے ولی دکنی کے بعد، اگر ہم مانیں کہ ولی دکنی جب 1700 عیسوی میں شمالی ہند میں آئے تو اس کے بعد کا اگر زمانہ مانیں تو ہم میر جعفر جٹلی کی شاعری کو مان سکتے ہیں. اس کے بعد فائز دہلوی کا دور ہے. یہ بھی لگ بھگ 1738 عیسوی کا زمانہ ہے، جب دہلی کے دربار میں وہ شاہی شاعر کے عہدے پر جو ہے مقیم تھے. انہوں نے بھی اردو زبان میں اپنی شاعری کر کے اردو زبان کے فروغ کو آگے بڑھایا. تو یہ زمانہ تھا ضیاء الدین خسرو، جعفر جٹلی اور فائز دہلوی کا. اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ اردو کے لیے ایک بہت بہترین اور اعلیٰ ترین دور کہا گیا ہے، اور یہ دور تھا فارسیت اور اوہام گوئی کا غلبہ. یعنی اس دور میں اردو زیادہ جدید شکل میں نمودار ہوئی، اردو میں زیادہ ترقی یافتہ زبان کے طور پر جو ہے آگے آئی، زیادہ پھلی پھولی. تو اس زمانے میں اردو میں فارسیت اور اوہام گوئی کے ہمیں ابتدائی نقش دیکھنے کو ملے ہیں. اور ان اگر شعراء میں ہم بات کریں تو کون کون سی شعراء تھے جنہوں نے فارسی کو چھوڑ کر اردو زبان کی طرف زیادہ توجہ کی. ان میں مرزا عبد القادر بیدل، سعد اللہ گلشن، سراج الدین علی خاں آرزو، مرتضیٰ قلی خاں فراق اور اشرف علی خاں فغاں، یہ کچھ اہم شاعر ہیں جنہوں نے اردو میں تو شاعری کی، لیکن ان کی شاعری میں فارسیت اور اوہام گوئی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ اردو کے اور زیادہ
نکھار کا زمانہ تھا، اور اس زمانے کو ہم نے نام دیا ہے ایام گوئی کی شاعری کا دور۔ اس دور کے جو اہم شعراء ہیں جنہوں نے اردو میں ہی شاعری کی ہے، نہ کہ فارسی میں، یعنی کیول اردو میں شاعری کی ہے اور زیادہ صاف ستھری اردو میں شاعری کی ہے، تو وہ جن شعراء نے اس کو ایام گوئی کی تحریک کو آگے بڑھایا، ایام گوئی میں اردو میں جو شاعری کی، ان میں شاہ حاتم یک رنگ، مضمون، شاکر نازی، مرزا مظہر جان جانا، یہ سب جو ہے ایام گوئی سے متاثر شعراء تھے جنہوں نے اردو میں شاعری کی۔ اس کے بعد کا جو دور ہے وہ اردو شاعری کا عہد اول، جو سب سے بہترین دور مانا گیا ہے، یعنی اردو اپنی مکمل مستند شکل اختیار کر چکی تھی اور اس میں بہت بہترین شاعری جو ہے اردو میں کی جا رہی تھی۔ اور اس دور میں ہم نام لیتے ہیں بڑے شعراء کا جنہوں نے اردو کو پروان چڑھایا، اردو کو فروغ دیا۔ ان میں سب سے پہلا نام خواجہ میر درد، مرزا محمد رفیع سودا، میر تقی میر اور میر سوج، ان 4 بڑے شعراء کا نام ہم جنہوں نے اردو غزل کو، اردو شاعری کو آگے بڑھانے میں اپنا اہم رول ادا کیا۔ خواجہ میر درد جنہیں صوفیانہ شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے، صوفیانہ شاعری کا امام کہا جاتا ہے، تصوف کا امام کہا جاتا ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا جنہوں نے غزل کو ایک نئی سمت دی، جنہوں نے قصیدے کا شروعات کی، قصیدے کے بادشاہ کہلاتے ہیں۔ میر تقی میر جسے غزل کا بادشاہ کہا گیا ہے، جنہوں نے شہنشاہ غزل کہا گیا ہے، ناخدائے سخن کہا گیا ہے۔ اور میر سوج جنہوں نے اپنی صوفیانہ شاعری سے اردو غزل کو آگے بڑھایا۔ تو یہ 4 بڑے نام ہیں جنہیں اردو شاعری کا عہد اول کا ہم کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اردو شاعری کا سب سے عہد زرین، سب سے بہترین دور جو آتا ہے، جنہوں نے بالکل یہ 1857 کے لگ بھگ کا زمانہ، جس میں مرزا غالب، شیخ محمد ابراہیم جوکھ، مومن خاں مومن، شیفتہ، شیخ امام بخش ناسخ، خواجہ حیدر علی آتش، تسلیم لکھنوی، نسیم لکھنوی، میر ببر علی انیس، مرزا سلامت علی دبیر، میر مظفر حسین ضمیر، داغ دہلوی اور امیر مینائی، یہ زمانہ ہے لگ بھگ 1857 کے آس پاس کا زمانہ، جب اردو زبان اپنی جو ہے مکمل شکل اختیار کر چکی تھی، مستند تصانیف و شاعری اردو میں کی جا رہی تھی۔ یہ سب سے جس کو ہم گولڈن پیریڈس آف اردو پوئٹری کہہ سکتے ہیں، کہ انہی اردو شاعری کا سب سے بہترین دور جو مانا گیا ہے وہ ان شعراء کا دور تھا، جس میں اردو میں بہترین شاعری کہی گئی، غزلیں لکھی گئی، قصیدہ مرثیہ لکھے گئے۔ اس کے علاوہ نثری تصانیف بھی جو ہے اس دور میں شروع ہو گئی تھی، تو اسے اردو کا ہم بہترین دور کہہ سکتے ہیں۔ تو اس آج کے ہمارے ویڈیو میں ہم نے شمالی ہند میں اردو نثر کے آغاز یعنی شروعات سے لے کے 1857 تک کے زمانے میں اردو میں کیا لکھا گیا، کن نے لکھا، کیا لکھا، اس کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی۔ شکریہ ناظرین، اگلے ویڈیو میں ہم شمالی ہند میں اردو نثر کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں گفتگو کریں گے۔